خوش آمدید دوستو، اب کیسے ہیں؟ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ ممالک پیسے کیوں نہیں چھاپتے جیسا کہ وہ چاہتے ہیں۔ تاریخی طور پر جب ممالک نے صرف پیسہ پرنٹ کیا ہے تو اس سے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ وسائل بہت کم سامان کا پیچھا کرتے ہیں۔ اکثر اس کا مطلب ہے کہ ہر روز کی چیزیں عام شہریوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جو اجرت کماتے ہیں وہ جلدی بیکار ہو جاتی ہے۔ حالیہ تاریخ میں ہم نے زمبابوے اور وینزویلا میں ہائپر انفلیشن ہوتے دیکھا ہے۔ جب ان ممالک نے اپنی معیشتوں کو ترقی دینے کی کوشش کرنے کے لیے زیادہ رقم چھاپی تو انہیں افراط زر کا سامنا کرنا پڑا۔ ہائپر انفلیشن سے مراد ایسی صورتحال ہے جہاں اشیاء اور خدمات کی قیمتیں ایک مقررہ مدت کے دوران بے قابو ہو جاتی ہیں۔ نظام میں زیادہ پیسے کے نتیجے میں تمام اشیاء کی قیمتیں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں جہاں بڑھی ہوئی نقدی بھی ناکافی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان ممالک میں کیا ہوا اس کے بارے میں مزید بتائیں، آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ جب پیسے کی سپلائی بڑھ جاتی ہے تو اشیاء کی قیمتیں کیوں بڑھ جاتی ہیں۔ فرض کریں کہ ہماری حکومت رقم کی فراہمی کو بڑھانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اس وجہ سے زیادہ رقم چھاپتی ہے۔ لوگ پیسے کے ساتھ کیا کریں گے؟ لوگ کچھ پیسے بچائیں گے، کچھ رقم قرض کی ادائیگی جیسے کریڈٹ کارڈ کے بل اور قرض کی ادائیگی کی طرف جا سکتی ہے، لیکن زیادہ تر رقم خرچ ہو جائے گی۔ اس طرح صارفین زیادہ اشیاء کی مانگ کرتے ہیں، لیکن پروڈیوسر اپنی صلاحیت کی مجبوریوں جیسے مشینری، افرادی قوت وغیرہ کی وجہ سے اس مانگ کو پورا کرنے کے لیے پیداوار نہیں کر پائیں گے، اس لیے وہ قیمتوں میں اضافہ کر کے اس مانگ کا جواب دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت ضرورت پڑنے پر رقم چھاپتی ہے، اور وہ ممالک جنہوں نے ضرورت سے زیادہ رقم چھاپی وہ منفی حالات کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر زمبابوے کا معاملہ لے لیں۔ 2008 میں مالیاتی بحران کے بعد زمبابوے میں کچھ غیر معمولی ہوا۔ نومبر 2008 میں افریقی ملک کے اخراجات کی شرح میں چونکا دینے والا 79 ارب 60 کروڑ فیصد اضافہ ہوا۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، اس کا آغاز 1990 کی دہائی میں ہوا جب رابرٹ موگابے زمبابوے کے صدر تھے۔ سیاسی وجوہات کی بنا پر اسے پیسوں کی ضرورت تھی، اس کے لیے موگابے نے اتنی رقم چھاپ دی جتنی وہ چاہتے تھے، رقم جو بالآخر مالیاتی ماحولیاتی نظام میں داخل ہو گئی، اور یہیں سے مسئلہ شروع ہوا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، جب اب پیداواری اشیاء اور خدمات میں اضافہ کیے بغیر معیشت میں رقم کی فراہمی میں اضافہ کرتے ہیں تو یہ کبھی بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ افراط زر نمایاں طور پر بڑھتا ہے کیونکہ اب کے پاس اتنی ہی تعداد میں سامان اور خدمات کا پیچھا کرنے کے لیے زیادہ پیسہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی موگابے نے پیسے چھاپنا شروع کیے، قیمتیں بڑھنے لگیں۔ جیسے جیسے قیمتیں بڑھیں، اشیاء اور خدمات مہنگی ہو گئیں اور لوگوں کو زیادہ پیسے کی ضرورت پڑی۔ چنانچہ موگابے نے مزید رقم چھاپی، قیمتیں پھر بڑھ گئیں، اور موگابے نے مزید رقم چھاپی، قیمتیں پھر بڑھ گئیں۔ اس کی وجہ سے اشیاء اور خدمات کی قیمتوں میں ایک فلکیاتی اضافہ ہوا اور مقامی کرنسی کی حقیقی قدر میں تیزی سے کمی واقع ہوئی۔ لوگوں کا کرنسی کی قدر پر سے اعتماد ختم ہونے لگا۔ انہوں نے ضروری اشیاء کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگلے دن وہ بہت مہنگی ہو جائیں گی۔ اخراجات کی شرح 10 لاکھ فیصد تک بڑھ گئی اور زمبابوین ڈالر ایک امریکی ڈالر کے ساتھ 50 ملین زمبابوے ڈالر کے برابر ہو گیا۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ پیسے کی فراہمی میں زبردست اضافہ کرنا معیشت کے لیے اچھا خیال نہیں ہے، کیونکہ اگر سب کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور لوگ محسوس کریں گے کہ انہیں اتنی ہی مقدار میں سامان خریدنے کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایک اور موضوع کے ساتھ واپس آؤں گا، اجازت دیں، الوداع۔